بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چیونٹی جو کہ دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر تھا۔ چیونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، مجھے شہد کی طلب ہے کوئی جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضہ کے طور پر ایک جاؤں دوں گی۔ ایک پردار چیونٹی ہوا میں اڑتی ہوئی وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے چیونٹی کی آواز سنی تو اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو، چھتے کی طرف جانے کی خواہش مت کرو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چیونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چیونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چیونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور اس شہد کا خیال چھوڑو۔ میں پردار ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں، چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چیونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ دکھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ چیونٹی بولی، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چیونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جاؤں مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے بیچاری چیونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو برلاتی ہوں۔ چیونٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تم میری خیر خواہ ہو۔ مکھی نے چیونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود دوڑ گئی۔ چیونٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی خوشبو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چیونٹیاں کس قدر بد قسمت ہیں کہ گندم اور جوں جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چیونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔
اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگو، مجھے نجات دلاؤ، کوئی ہے جو مجھے اس چھتے سے باہر نکالے اور میں اسے 2 جوں انعام میں پیش کروں گی۔ عین اس وقت پردہ دار چیونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چیونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چیونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی نہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، شکریہ۔